بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی۔ اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی، تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا؟ کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے۔ جس سے نفرت ہوتی ہے نا، اس سے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے،
اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے انسان کہتا ہے بس کر لو. صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا، اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے. تو نبی سے محبت تھی، کدو سے محبت ہو گئی. حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو، یہ تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کسی چیز سے. لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا، جو شریعت میں ضروری ہیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، ان سے تو ہوگی نا کم از کم. محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لوچی کی تلاش، داڑھی تک نہیں رکھے گا. داڑھی کا سمجھاؤ تو کہ بھائی کیوں بھائی، پھر یہ سمجھاؤ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، نہیں میری سمجھ میں نہیں آتے، ایسے کیسے اخلاق بنائے جا سکتے ہیں خادموں کے ساتھ. تو محبت ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. تو درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے.